الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قرآن جو ہے اعلان کرتا ہے تمام مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہ اپنے کو آمادہ کرو اور تیاری کرو، جس بھی چیز سے تم تیار ہو سکتے ہو۔ کس کے لیے؟ امام زمان کے لیے۔ اسی آیت کو آپ سرچ کر کے انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا، سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی جو آیت اللہ خمینی صاحب نے فوج بنائی تھی، اس کے جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اسی آیت کو ملاک بنا کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے ہم جو ہے مرقد پہ آئے ہوں، جن کے روضے پر، انہوں نے کہا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے کو ریڈی کرو، آمادہ کرو، تو ہم کیوں صرف اور صرف کتابیں پڑھ کر ہمارے اوپر جو چاہے جب چاہے جو ظلم کر دے۔ ہم اسلام صرف اس کو نہیں حکم دیتا ہے کہ جو چاہے ظلم کر دے، آپ جو ہے خاموشی سے سہ لیجیے، ختم نہیں۔ اگر ہم قدرت اور طاقت اکٹھا کر کے ڈیفنس کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب و لازم ہے۔ اس فکر سے نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام، جسے نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور جو اس نظام کا حاکم ہوگا اسے ولی فقیہ کہتے ہیں، اس نظام کو نجف میں انہوں نے علماء کو پڑھانا شروع کیا۔ جب پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد شاہ ایران نے جب سمجھا کہ یہ سب ان کی پلاننگ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وجود میں لانے والے ہیں، جب عراق میں پتہ چلا تو بہرحال طرح طرح کی جو ہے ظالمین جو ہے ظلم اپنا شروع کر دی۔ جس ظلم کی وجہ سے اس مرد مجاہد نے اپنے وطن سے 14 یا 15 سال، یعنی جسے کہا جائے کہ نکال دیے گئے باہر، تب جلا وطن کر دیے گئے۔ کہ شاہ نے کہا کہ آپ کو، جبکہ وہ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اس وقت ایک ایسا قانون تھا کہ جو مرجع ہو، جس کا توضیع المسائل ہو، اس کو قتل حکومت نہیں کر سکتی، اس لیے جلا وطن کر دیا۔ جب باہر نکلے بہرحال مشقتوں کی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن یہ جو انقلاب اسلامی آیا، علماء نے کام کیا، اس علماء کے کام کرنے کی وجہ سے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جن علماء کو شہید بہشتی علیہ الرحمہ، شہید مطہری علیہ الرحمہ، اور بھی علماء کو، اس وقت بہت سے علماء مراجع تھے جو مخالفت بھی کرتے تھے کہ جو ہے نہیں، ان کو جو ہے مثلا اگر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو مثلا نہیں جن کو گولیاں لگ رہی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بعض علماء اس وقت کہتے تھے کہ ان کے ذمہ دار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن نہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے حکم پہ ہم چل رہے ہیں۔ یعنی امام زمان جل اللہ تعالیٰ ان کے نائب برحق جو اس وقت تھے امام خمینی رحمۃ اللہ تھے، اور آج جو نائب برحق ہیں ان کے جو ہے نائب امام خمینی رحمۃ اللہ آیت اللہ امام خامنئی حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کے دشمنوں کو انشاءاللہ جس بھی لباس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اگر لائق ہدایت ہوں تو اللہ ان کی ہدایت فرمائے۔ اس مرد مجاہد نے جو 200 سال پہلے دشمنان اسلام نے پلاننگ کی تھی کہ مسلمانوں کو سلا دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کر رہے ہیں، آپ کو ساری چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، آپ کی ہم حفاظت کرنے کے لیے ملیٹیرین جو آپ دیکھ رہے ہیں عرب دیشوں میں ابھی تک ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور کہا کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اس جملے کو، یعنی ما می توانیم، یہ جملہ تھا امام خمینی، ان پبلک کو اس چیز کو سمجھایا کہ ما می توانیم، یعنی ہم کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمیں لا کے دیں، نہیں، ہم کریں گے، ہم خود بنائیں گے، تمام چیزیں کریں گے، جس کی وجہ سے یہاں کی پبلک بیدار ہوئی۔ دیکھیے فارسی نامی تھا دربار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان جافشانی کی گردن قربانی، مردم ایران کی مثلا یعنی زحمت کشیدن دارم توضیح میں انشاءاللہ خدا ہمیں شمارہ ہے ہر ہندوستان کاروانی اومده برای جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جافشانیاں جو ملت ایران نے کیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، ان جافشانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت ہی قوی نظام اسلامی جو وجود میں آیا یہاں پر، جس کی وجہ سے آج تمام تشیع ہی نہیں بلکہ پورا مسلمانوں کا عالم اسلام جسے کہا جائے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اگر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہر جگہ ایران ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بہت عظیم جملہ ہے امام کا، وہ کہتے تھے کہ اسلام حد و مرزی نہ دارد،
یعنی اسلام بارڈر نہیں رکھتا ہے. کہا کہ ایک اگر امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی مسلمان ہے تو ہمارا برادر ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، مثال کے طور پر انہی مرد مجاہد کا ایک جملہ تھا کہ اگر جسم کی ایک انگلی پہ اگر چوٹ لگتی ہے تو انسان کا جسم پورا متاثر رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان جس کے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے اسے سکون میں نہیں رہنا چاہیے. جس کی وجہ سے ایران انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فوج بنائی، جو سسٹم بنایا اتنا قوی کہ اس سسٹم کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہر جگہ مدد ہوتی ہے، ہر کونے کونے میں. اور سب سے بڑی جو چیز امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ یہ کہ اسرائیل جو ہے شیطنت کا اڈا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. جس کی وجہ سے انہوں نے ماہ رمضان کا آخری جو جمعہ تھا، آج آپ لوگ جو مثلا گئے جناب زینب کی زیارت کے لیے، لیکن جب لوٹے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں اسی یعنی ملعون اور دشمن کی وجہ سے. جو اسرائیل امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ ایک شیطنت کا اڈا ہے، اسی کی وجہ سے تمام مسلمان پریشانی میں ہیں. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے میزائل سے حملہ کیا وہاں پر. اس کے بعد ہم لوگوں نے کی مشقتیں اٹھائی اور اسرائیل آج بھی خطرے میں ہے وہاں سوریا میں. اور اگر اسرائیل نابود ہو جائے تو تمام مسلمانوں کی اکثر مشکلات جو ہے خود حل ہو جائیں گی. ماہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل قدس ڈے. کسی مرد مجاہد نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر اس دن اسرائیل کے خلاف نعرے بلند کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، تاکہ اسرائیل جو مسلمانوں کی زمینوں پہ جا کے قبضہ کر کے بس گیا ہے ان کو نکالیں ہم، اور ان کو نکال کے ہم جو ہے مسلمانوں کا حق دلائیں. جس کی وجہ سے جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رہ کر مسلمانوں پہ طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ کی جو زندگی ہے بہت تفصیلی ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے امام کی زندگی کا ایک رخ اور ہم پیش کر کے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی بس میں تو اور باتیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو اس چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کی جس چیز کی کمی ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان ہے. وہ کیا؟ وقت کی پابندی. وقت کی پابندی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب حرم امام علی علیہ السلام میں داخل ہوتے تھے تو لوگ اپنی گھڑی کو سیٹ کرتے تھے. یعنی اتنے زیادہ وقت کے پابند تھے کہ اگر گھڑی امام جس وقت حرم میں ان کو داخل ہونا ہوتا تھا، جتنے سال رہے نجف میں انہوں نے جو پڑھایا، لوگ جب وہ وارد ہوتے تھے سوچتے تھے اس ٹائم آتے تھے، مثال کو 10 شام میں آتے رہے ہوں گے رات میں، تو اگر 1 منٹ آگے پیچھے ہوتی تھی کیونکہ یہ امام جو ہے جس وقت آتے ہیں وہ وقت صحیح ہے. یعنی اتنا زیادہ وقت کے پابند اور برنامہ ریزی یعنی پلاننگ کے ماتحت چلتے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے ایران کی قوم کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اگر کسی ایرانی کو کوئی ایرانی آپ کو وعدہ کرے گا کہ اس ٹائم ہم یہاں پہنچیں گے تو اس ٹائم کے 5 منٹ پہلے آپ کو یہاں پر وہ ملے گا جس جگہ وہ کہے. یہ امام کی تربیت تھی. امت اسلامی، امت ایرانی جو ایران کے اندر امت اسلامی تھی، ان کو اس طریقے سے تربیت کیا. اور واقعی اس مرد مجاہد نے مشقتیں بھی بہت کی، بہت زیادہ مثلا یعنی جیسے مصائب بھی سہے، جن مصائب کا جو ہے بہرحال نتیجہ آج اللہ نے دیا کہ ہم دور دراز سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ آئے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ مرد مجاہد جس نے امام زمان کے اشارے پر اتنی بڑی حکومت، اور اس حکومت کو قائم ہونے کے بعد آیت اللہ خامنئی اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہیں، ابھی 10 سال پہلے دشمن یہ چاہتے تھے کہ نظام ختم ہو جائے اور حکومت توڑ دیا جائے، تو آیت اللہ خامنئی نے امام زمان سے مخاطب ہو کر کہا تھا یا صاحب الزمان، یہ حکومت اور یہ ملک اور یہ سسٹم آپ کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر چاہیے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں، اس کے بعد ہم بریء ذمہ ہو جائیں. ہم اب جو ہے نہیں سہ پا رہے ہیں مسائب اتنے کہ جو مظالم و ظلم ہو رہے ہیں. امام زمان کو متوجہ ہو گئے، یعنی یہ حکومت امام زمان کی نگاہ کرم پہ چل رہی ہے. کوئی کچھ بھی کسی بھی طریقے سے، جو برائیاں ہر جگہ ہیں، شیطان یہاں بھی ہر جگہ، لیکن جو سسٹم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا وہ سسٹم اتنا زیادہ قوی ہے
کہ ایک بہت زبردست اس کی مثال آج خامنہ کہتے ہیں کہ برگد کا پیڑ جو ہوتا ہے اس کی تہ میں کتنی نیچے جو ہے اس کی جڑیں ہوتی ہیں کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی انقلاب اسلامی کی جڑیں زمین کے کتنے نیچے تک ہیں کوئی نہیں جانتا. حتیٰ امریکہ بھی خوف کھاتا ہے ایران کے قریب آتے وقت، ایرانیوں کے قریب آتے وقت، کہ پتہ نہیں یہ کب کس جگہ سے اللہ کی مدد ان تک آ جائے اور ہمارے سارے پلان پہ پانی جو ہے. کئی جگہ ایسا ہوا ہے پانی پھر گئے. یہ اللہ کی مدد ہے اور امام زمان کی عنایت کی وجہ سے یہ سسٹم و انقلاب چل رہا ہے. خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس نظام کی اور تمام علماء جو خدمت کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چل کر اس نظام کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم زیارت یہاں پہ کرنے آئے ہیں، اس زیارت کے بھی ذریعے ہم جو ہے اس نظام کی خدمت کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم کچھ یہاں سے اخذ کر کے جائیں اور کچھ حاصل کر کے جائیں. یہ مرد مجاہد ہیں. دوسری کربلا یعنی کربلا کے بعد اگر اسلام زندہ ہوا ہے تو اس نظام کے ذریعے، اور کہ اصلی صاحب اس نظام کا جو مالک ہے جو پردہ غیب میں رہ کر اس نظام کو چلا رہا ہے وہ ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اس کا پرچم جو ہے انشاءاللہ جلد از جلد لہرائے گا. انشاءاللہ ہم سب خدا سے دعا ہے کہ اس نظام کے اس صاحب کے جو ہے اس نظام میں اللہ ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدا سے دعا ہے کہ ظہور میں تعجیل فرما. جہاں جہاں بھی امت اسلامی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تمام ظالمین کو نیز نابود فرما اور تمام مظلومین کی حمایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع